مشر سیکرٹری عوامی نیشنل پارٹی ڈاکٹر سہیل صاحب، شاہ نواز صاحب، معزز اراکین مجلس، ما د پارا دا یو ډیر لوی اعزاز او د فخر خبره ده چې زه نن یو داسې شخصیت چې کوم د قومي تحریک د پښتنو او په دې بر صغیر او پاک هند په سیاست باندې ډېر لوی نقوش پرېښی دي. خان عبدالولي خان د پښتون قوم پرستی په وجه یادېږي، خو ورسره د هغه فکر کې یو افاقیت هم و. نو زه نن د مشر سیکرټر نه خصوصي اجازت لرم چې زه خپله دا مقاله په اردو کې پیش کړم چې د ملک نورو برخو ته هم دا آواز ورسي چې د ولی خان سیاسی بصیرت سو. پدی حوالہ آج میں خان عبدالولی خان کی سیاسی بصیرت کے حوالے سے گفتگو کروں گا. غالب نے کیا خوب کہا تھا، جو آنکھ قطرے میں دجلہ نہ دیکھ سکی، دیدہ بینائی نہیں بچوں کا کھیل ہے. اسی طرح مدبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف خود قطرے میں دریا دیکھے بلکہ دوسروں کو بھی دکھائے. اور خان عبدالولی خان کی شخصیت برصغیر و پاک و ہند میں ایک ایسے مدبر کی طور پر ابھرتی ہے جو اس پیمانے پر پورا اترتے ہیں. انہوں نے یہ خصوصیت ارد گرد کے ماحول کے گہرے مشاہدے اور مجاہدے کی بنا پر حاصل کی. خان عبدالولی خان نے اپنی عملی سیاست کا آغاز خدائی خدمتگار تحریک سے 1940 کے اوائل اور انڈین نیشنل کانگریس سے 1942 میں کیا، اور انہوں نے ہمیشہ انگریز کی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کی مخالفت کی. اور یہی وجہ تھی کہ اپنے والد صاحب خان عبدالغفار خان باچا خان کی اس فکر کے تحت انہوں نے ہندوستان میں فرقہ واریت کی بھی مخالفت کی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر بر صغیر میں لوگ فرقوں میں تقسیم ہو جائیں تو اس سے انگریز کی اس پالیسی کو جسے ہم ڈیوائڈ اینڈ رول کی وجہ سے پہچانتے ہیں ان میں انہیں کامیابی ہوگی. اور اگر کمیونلزم نہیں ہوگی، فرقہ واریت، تو پھر ہم اپنے منزل مقصود جو کہ انگریز سے اور سامراج سے آزادی کی منزل مقصود تھی وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. اور اسی بات کو انہوں نے اپنی کتاب فیکٹس آر فیکٹس میں بھی آشکارا کیا ہے. انہوں نے ہمیشہ آزادی اور پختونوں کی شراکت اور قومی حقوق کو اپنی سیاست کا محور بنایا. کیا یہاں پاکستان کے نئے بدلتے ہوئے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک میں قومی جمہوری نظام کے لیے آواز بلند کی، اور ہمیشہ انہوں نے پختونوں کی شناخت کی بات کی. انہوں نے یہ جانچ لیا تھا کہ پاکستان مختلف قومیتوں پر مشتمل ایک ملک ہے جہاں پر مختلف ثقافتیں اور زبانیں پائی جاتی ہیں. اس لیے ملک کی سالمیت کے لیے وفاقی جمہوری نظام ہی بہترین ہے. اسی بنا پر انہوں نے ہمیشہ مضبوط مرکز، پنجابی تسلط
اور فوجی مداخلت کی مخالفت کی۔ اس وقت جب بنگالیوں کی اکثریت اور جذبات کو نظر انداز کرتے ہوئے اردو اور صرف اردو کا نعرہ لگایا گیا اور قومی زبان کو، اردو کو اسلام اور قومی یکجہتی کے ساتھ منسلک کیا گیا، تو یہ ولی خان کی بصیرت افروزی ہی تھی جنہوں نے اسے ملکی بقا کے لیے خطرناک قرار دیا۔ پاکستان کی ابتدائی سیاسی زندگی میں بنگالیوں اور چھوٹے صوبوں کے ساتھ اتحاد کیا اور اکثریت کو ظاہر کرنے کے لیے پیرٹی اور اس کے تحت 1 یونٹ کا فارمولہ جب دیا گیا تو خان عبد الولی خان کی بصیرت تھی جس نے اس کی مخالفت کی اور اسے قومی حقوق کے مخالف گردانہ کیا۔ پاکستان اور کی سالمیت اور اس سے متعلق انہوں نے اس وقت جو آواز بلند کی تھی وہ مستقبل میں صحیح ثابت ہوئی، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے چچا ڈاکٹر خان صاحب جو مغربی پاکستان کے چیف منسٹر تھے ان کی بھی مخالفت کی۔ خان عبد الولی خان سمجھتے تھے کہ جمہوریت ہی وہ طرز حکومت ہے جو پاکستان کو ترقی کے زینے پر ڈال سکتی ہے اور قوموں کی صف میں اسے عزت دلا سکتی ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ پختونوں کی قومی جدوجہد میں جدوجہد جمہوریت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے 1958 کے مارشل لا کی بھی مخالفت کی اور 1962 کے آئین کے تحت ہونے والے انتخابات میں محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا۔ ان کی پیشن گوئیاں جلدی ثابت ہوئی اور مرکزیت اور صوبائی حکومت سے پہلوتوئی نے مشرقی پاکستان میں نفرت کا بیج بو دیا اور مارشل لا کے زمانے میں 22 خاندانوں کے ابھرنے سے طبقاتی کشمکش اور قومی احساس محرومی اتنا بڑا کہ مشرقی پاکستان میں اکثریت عوامی لیگ نے 6 نکات کا نعرہ لگایا اور اسی مینڈیٹ کے تحت ان کو اکثریت ملی۔ لیکن جب اس اکثریت سے انکار کیا گیا تو اس وقت بھی خان عبد الولی خان نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر یحییٰ خان کو منع کیا کہ فوج کشی سے مزید صورتحال بگڑے گی، اور عوامی لیگ اور انہیں مشورہ دیا کہ عوامی لیگ کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ لیکن کف افسوس کہ طاقت کے نشے میں مست طالع آزماؤں نے ان کی ایک نہ سنی اور بالآخر ملک 2 لخت ہو گیا۔ یہ ان کی بصیرت ہی تھی کہ پختونوں کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے انہوں نے 3 معماران کے ہوتے ہوئے ملک کو ایک وفاقی جمہوری آئین دیا اور اس کے تحت مالی اور انتظامی اختیارات صوبوں کو حوالہ ہوئے۔ آج ہم 18ویں ترمیم کی صورت میں بہترین صوبائی حکومت کے پھل کھا رہے ہیں۔ خان عبد الولی خان تقسیم ہند اور بعد میں ایک ایسی دور میں رہے جب تیسری دنیا میں آزادی کی تحریکیں زور اور شور سے چل رہی تھی۔ دنیا 2 طاقتوں کے درمیان بٹی ہوئی تھی، سوویت یونین اور امریکہ میں سفیر آف انفلوئنس حاصل کرنے کی وجہ سے سرد جنگ جاری تھی اور اس کے اثرات پاکستان اور افغانستان پر بھی مرتب ہو رہے تھے۔ یہاں پر سامراجیت اور نوآبادیاتی نظام کے خلاف مؤثر آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ خان عبد الولی خان کی دیدہ بینائی تھی جو سمجھتی تھی کہ نوآبادیاتی نظام سے چھٹکارا ہی اصل آزادی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کسی بھی طاقت کے ساتھ نتی ہو، اور اسی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ آزاد اور غیر جانبدار خارجہ پالیسی کی حمایت کی، پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات، تنازعات کے پرامن حل اور باہمی مفاہمت کی بات کی۔ انہوں نے سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدوں کو ملک کے لیے خطرے کی گھنٹی قرار دیا
اور یہ بات درست ثابت ہوئی جب گڈابیر کے اڈے سے اڑنے والے U-2 کو سوویت یونین نے مار گرایا اور پشاور کے گرد سرخ لکیر کھینچی کہ آئندہ اگر اس علاقے سے پرواز ہوئی تو پھر اس شہر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ خان عبدالولی خان نے ہمیشہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے پراکسی وارز کی مخالفت کی۔ انہوں نے جہاد کے نام پر ہونے والے افغان جنگ میں پاکستان کے ملوث ہونے کو بھی ہمیشہ مخالفت کی اور کہا کہ ہاتھیوں کی جنگ میں مینڈک کچلے جاتے ہیں، اور کہا اگر دوسروں کے آنگن میں پتھر پھینکو گے تو جواب میں پھر پھولوں کی تمنا مت کرنا۔ ہوا یہی کہ پاکستان اور خاص کر پختونخوا نے گزشتہ 41 سالوں میں تباہی اور بربادی اور بے سر و سامانی کے کچھ نہیں دیکھا۔ اگر خان عبدالولی خان کی بات پر عمل کیا جاتا تو آج ملک میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی فضا نہ ہوتی اور ملک ترقی کے راستے اور امن پر گامزن ہوتا۔ ان کی یہی وہ بصیرت جسے انہیں جمال، وہی بصیرت تھی جسے انہیں جمال عبد الناصر، سویکارنو، جواہر لال نہرو اور چوئے نائک جیسی شخصیات کے صف میں کھڑا کیا ہے، اور ہم بجا طور پر فخر ہے کہ ہم ان کے راستے کے سپاہی ہیں۔ بہت شکریہ۔